یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی یہ جو منا رہے ہیں، منا رہے کیوں ہیں؟ اس لیے منا رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ کے بیٹے جب پیدا ہوئے ہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹا مان لیا ہے، جب پیدا ہوئے ہیں تو ان کے لیے جو ہے برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، انہوں نے بہت بری بات اپنی زبان سے نکالی ہے۔ اور آگے فرمایا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، کہ یہ اتنی بری بات ہے، کوئی آدمی اگر یہ کہے اللہ کا بیٹا ہے، یہ اتنی بری بات ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے، ساری چیز درہم برہم ہو جائے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ اتنی بری بات ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ یہ جو آدمی یہ کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ ایسا ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دی ہے، اور یہ ایسا ہے کہ جیسا کہ مریم علیہ السلام کو کہا کہ یہ مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بدکاری کا الزام ہے۔ معاذ اللہ، یہ ہمارے اوپر کوئی بدکاری کا الزام لگا تو ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بدکاری کا الزام ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ بارہا قرآن کریم کے اندر بارہا سورہ مریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری، سورہ آل عمران اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس لیے اتاری، کبھی سورہ مریم، سورہ مائدہ اور سورہ آل عمران، ان کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیں آپ، سب کے سامنے جو ہے کھلی کتاب ہے، سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ اسی طرح نجران سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائی آئے سوال لے کر، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مریم علیہ السلام کے بارے میں سوال پوچھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ آل عمران اتاری، پورے سورہ آل عمران، کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا ذکر ہے، نانا کا ذکر ہے، نانی کا ذکر ہے، پورے خاندان کا ذکر ہے۔ آل عمران یعنی عمران کی آل اولاد۔ عمران کون ہے؟ یہ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد صاحب ہیں۔ یہ اتنے نیک تھے کہ زکریا علیہ السلام اس وقت کے نبی ہیں۔ عمران علیہ السلام، زکریا علیہ السلام ایک ہی وقت کے لوگ ہیں، اور زکریا علیہ السلام نبی ہیں، یہ نبی نہیں ہے، ولی ہیں۔ تو اور دو بہن ان دونوں کے گھر میں تھی، یہ دونوں آپس میں ہمزلف تھے، ایک بڑی بہن زکریا علیہ السلام، چھوٹی بہن عمران علیہ السلام، دونوں کی بہن ان دونوں کے گھر میں تھی۔ لیکن اتنے نیک تھے عمران علیہ السلام کہ نیکی کی بنیاد پر کہ لوگوں نے ان کو بیت المقدس کی امامت دے دی کہ بیت المقدس میں آپ نماز پڑھائیں گے، آپ جو ہے امامت کریں گے، آپ قرآن سنائیں گے، درس دیں گے، وہ ان کی جو کتاب تھی آپ وہ کتاب پڑھ کر سنائیں گے اور درس دیں گے، آپ ہی یہاں کے امام و خطیب ہو۔ حالانکہ نبی ہیں، اتنے نیک تھے۔ جب یہ نیک تھے اس وقت ایسا تھا کہ اپنی اولادوں کو دین کے لیے وقف کرتے تھے۔ آج ہمارا بچہ اسکول کے لیے وقف ہے، کالج کے لیے وقف ہے، لیکن دین کے لیے کوئی وقف نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر کسی کے 2-3 بیٹے ہیں تو ایک بیٹے کو ادھر پڑھائیں، ایک بیٹے کو ادھر پڑھائیں، کچھ تو قیامت کے لیے ذخیرہ اکٹھا کریں۔ تو اس وقت سب کا یہ عادت تھی، سب کی عادت تھی کہ جو اپنا بچہ ہوتا تھا اس بچے کو دین کے لیے وقف کرتے تھے۔ تو جو عمران تھے، حضرت عمران، اور ان کی بیوی کون تھی؟ حضرت حنا، جو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں، حنا۔ تو ان دونوں نے ارادہ کیا جو ہمارا بچہ ہوگا، اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، یہ سورہ آل عمران کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہمارا بچہ ہوگا ہم اس کو بیت المقدس کے لیے، دین کے لیے وقف کر دیں گے، دین کا کام کرے گا۔ اب جب یہ لمبا واقعہ ہے، کبھی مریم علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گا، تو جب بتاؤں گا یہ چھڑا تو وقت ہو جاتا، وہ رہ جاتا پھر۔ تو بعد میں جب پیدا ہوئے تو مریم پیدا ہوئی حنا کے حمل سے، اور عمران علیہ السلام جو ہے ان کے والد صاحب ہیں۔ اب یہ حیران ہو گئے، ارے یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، کہ وہ حیران ہو گئے کہ بھئی یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، لڑکی کو کیسا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام کے ذریعے سے بات ڈالی کہ یہ لڑکی لڑکوں سے بھی کہیں زیادہ نیک ہے، لڑکے اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جس مرتبے کو یہ پہنچے گی۔ تو بعد میں اب یہ بہت نیک تھی مریم علیہ السلام۔ جب مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی نا، ان کی پرورش اس طرح ہوئی کہ جس طرح ہمارا بچہ 1 مہینے کا ہوتا ہے تو ان کا یہ 1 مہینے میں 1 سال کی ہو جاتی تھی، یعنی اس طرح پرورش کہ 1 مہینے میں 1 سال، 2 مہینے میں 2 سال کی دکھتی تھی، اور بہت نیک تھی۔ اب عمران علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے والد صاحب تھے، ان کا انتقال ان کے پیدائش سے پہلے ہو گیا۔ اب جو حنا تھی، انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا جو ہمارا بچہ ہوگا اس کو دین کے لیے وقف کریں گے۔ اب ان کا انتقال پہلے ہو گیا، اور چند دن کے بعد حضرت حنا کا بھی انتقال ہو گیا جو مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ اب انتقال ہو گیا، نیک بہت تھی، سب لوگ چاہتے تھے کہ ہم ان کی پرورش کریں۔ تو ان کے انتقال کے بعد لوگوں میں لڑائیاں ہوئی، وہ بولتا میں پرورش کروں گا، وہ بولتا میں پرورش کروں گا۔ تو لوگوں نے جمع ہو کر یہ کام کیا، بھائی قرآن اندازی کریں، چٹھی ڈالیں، تو چٹھی ڈالتا نا،
تو وہ چٹھی ڈالیں گے جس کے نام پر نکلی وہ پرورش کرے گا. تو وہ چٹھی ڈالی تو حضرت زکریا علیہ السلام کے نام پر چٹھی نکلی. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کی پرورش کی. آپ کی پرورش بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک حجرہ بنا دیا. وہ حجرے میں آپ قیام کر رہی تھی. تو اسی قیام مر اسی کمرے مر اور اسی قیام گاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر آپ کو خوشخبری دی کہ آپ کو بیٹا ہوگا. تو انہوں نے منع کیا, میرے بیٹا کس طرح ہوگا, مجھے کسی نے چھوا بھی نہیں آج تک, لہٰذا جب مجھے کسی نے چھوا نہیں تو میرا بیٹا کس طرح ہوگا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. انہوں نے کیا فرمایا, قالت انا لک غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا, میں تو نیک ہوں, نیک عورت ہوں, مجھے کسی نے چھوا تک نہیں ہے, میں بدکار نہیں ہوں, مجھے کس طرح ہوگا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا قال کذلک قال ربک هو علی هین وَإِنَّجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ فرما لیا ہے کہ آپ کے وطن مبارک سے آپ کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے اور ان کا نام بھی رکھ دیا ہے. اب یہ حیران ہو گئے میرے سے کس طرح ہوں گے. تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کے یہاں پر پھونک ماری فوراً حمل تیار ہوا. بھئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنا باپ کے پیدا فرمانے تو اس کو 9 مہینے کی کیا ضرورت ہے. اسی دن میں فوراً حمل تیار ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. جب پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا. انہوں نے افسوس سے کہا یہ کیا ہوا میرے ساتھ, اس دن کے دیکھنے سے پہلے میں تو مر جاتی تو اچھا تھا, یہ کیا ہوا میرے ساتھ, میں کیا منہ دکھاؤں گی لوگوں کو, میں کس طرح لوگوں کے سامنے جاؤں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا فناداها من تحتها الا تحزني وقد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخله, کہ آپ کے پاس جو ایک پیڑ ہے نا, اس پیڑ کو آپ ہلائیں, اس میں سے کھجور نکلیں گی, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے اس پیڑ کو ہلایا تو وہاں سے تر و تازہ کھجور اتری, کھجور وہاں سے گری اور انہوں نے وہ کھجور کھائی. تو وہ کھجور کھا لیے اور چشمہ بھی پیدا ہو گیا. جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے پر مارا تو وہاں سے ایک پانی کا چشمہ بھی پیدا ہو گیا. تو لہٰذا خیر بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ, کہ آپ کھجور کے درخت کو ہلائیں تو وہاں سے کھجور گریں گے. تو ساری دنیا کو معلوم ہے جو کھجور پکتے ہیں نا وہ گرمی میں پکتے ہیں, سردی میں کھجور نہیں پکتے, سب کو معلوم ہے, بتانے کی ضرورت نہیں. یعنی جون جولائی اگست یہ 3 مہینے ہیں کھجور کے پکنے کے. اور کرسمس کب منا رہے ہیں, دسمبر کے مہینے میں. تو معلوم یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے تھے وہ اس وقت پیدا ہوئے تھے کہ جس وقت کھجوریں پکی ہوئی تھی, اور کھجوریں پکی ہوئی ہے جون جولائی اگست کے مہینے میں. اور یہ لوگ منا رہے ہیں کہ دسمبر کے مہینے میں, کہ ہمارے کو عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے دسمبر میں ہی منانا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, کوئی کتنا ہی منع کرے, زبردستی کھینچ کر یہ منا رہے ہیں. تو خیر بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. جب وہ وہاں لے کر گئے تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم دے دیا تھا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے, آپ کو لوگوں سے یہ بولنا ہے کہ میں روزے سے ہوں. فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا, کہ میں بولوں گا نہیں, میرا روزہ ہے. اس وقت میں ایسا روزہ ہوتا تھا لوگ بولتے تھے ٹوٹ جاتا تھا. آج تو اللہ رحم کرے, جھوٹ بھی بول رہے ہیں, روزے سے دھوکہ بھی دے رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, روزہ ٹوٹ رہا اس لیے. میں بولتا ہوں وہ روزہ اب رہتے تو اچھا تھا, کم سے کم زبان تو بند رہتی تھی ہماری. کہا کہ میں روزے سے ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے, فلن اکلم اليوم انسیا, یہ کیسی بات کر رہے ہیں, ہمارے کو بیوقوف بنا رہے کیا, یہ ہمارے کو بیوقوف بنا رہے کیا. تو انہوں نے مریم علیہ السلام نے فاشارت الیہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ یہی بتائے گا یہ کہاں سے آیا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویائی عطا کی, گود میں ہی ابھی 1 دن کے ہیں. تو انہوں نے گود میں 1 دن کے نے بولا قال انی عبد اللہ, میں تو اللہ کا بندہ ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں, کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ بعد میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بولیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, مجھے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بنائیں گے اور مجھے ایک کتاب عطا کریں گے جس کا نام انجیل ہوگا, عطا کریں گے. اور میں اللہ کا بندہ ہوں, ابن اللہ نہیں ہوں بلکہ عبد اللہ ہوں. اور یہ بولتے ہیں ابن اللہ ہیں. تو ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ہے. کوئی کچھ بھی کہتا رہے, ہمیں ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے. ہمارا قرآن کیا کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ دیکھنا ہے. تو انہوں نے کیا کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری خاصیت یہ تھی, اس دن بولے نا بس پھر بولنے لگے. ایسا نہیں آج بولے پھر خاموش ہو کے 3 سال کے بعد بول رہے, جیسے ہمارے بچے ہیں 3 سال کے بعد بولتا ہے, ایسا نہیں. اس دن بولے بس اسی دن کے بعد سے بولنے لگے, پھر بولتے ہی روزانہ اور گواہی دیتے رہے. جب انہوں نے گواہی دی عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے, تو تمام لوگوں کی زبانیں بند ہو گئی, بات ختم ہو گئی, قصہ ختم ہو گیا.
تو اس وقت میں جب نجران سے عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال لے کر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ آل عمران اتار دی. آپ سورہ آل عمران کبھی پڑھیں ترجمے کے ساتھ، آپ کو معلوم ہو جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو خیر بہرحال یہ تو لمبا واقعہ ہے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات ہوں گی تو اس کے بارے میں بتایا جائے گا آپ کو تفصیل سے.